الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں اور مائک کے واسطے سے گھر میں بیٹھ کر سننے والی ہماری ایمانی دینی خواتین مائیں اور بہنیں، یہ ایک مبارک سلسلہ ہے. شرعی حدود میں رہتے ہوئے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اور سننا اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اور گاؤں کے علماء اور نوجوان احباب کا آپسی میل جول سے اس پروگرام کو بنانا لائق صد مبارکباد ہے. ایک بار نہیں 100 بار مبارکبادی کے لائق ہے. اور ان مجالس کو انہی حدود کے ساتھ انجام دینا چاہیے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلو الگ الگ جہاد سے الگ الگ رخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو امت کے سامنے لانا اور اپنی عملی زندگی کو اس زندگی کے مطابق ڈھالنے کی فکر کرنا، اس کا یہ مبارک سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حد قبول فرمائے. آج کی ہماری اس مجلس میں جیسا کہ امام مکرم نے ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ جو رویہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کو ایک مقدار میں ظاہر کیا جائے، ورنہ
کسی کی کیا مجال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو کو پیش کر سکے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام والی عمر اگر کسی شخص کو دی جائے اور وہ زندگی کے ہر پل میں حبیب علیہ السلام کے پہلو کو بیان کرتا رہے تو بھی ایک پہلو کو ذکر نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کا اپنا اعتراف ہے. اور کیوں نہیں کر سکتا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں 6 باتوں میں فوقیت اور فضیلت اور بڑھوتری اور ترقی اور بڑائی دی گئی ہے. ان میں ایک آپ نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلا اور پچھلوں کا علم دیا گیا. جس ذات کی زندگی میں ان سے پہلے جتنے لوگ آ چکے اور ان کے بعد بھی جتنے آنے والے ہیں، ان سب کے علوم کسی کی ذات میں جمع کیا گیا ہو، اس کو کیسے کوئی آدمی کھول سکتا ہے؟ اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ علیہ السلام کی وہ محترمہ بیوی ہے جو بہت زیرک، بہت ذہین، بہت ہی چالاک اور صاحب علم اور دین کی مضبوط وہ علم رکھنے والی، کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بھی بڑے بڑے صحابہ کو کسی مسئلے میں گنجلت الجھن پیش آئی ہے تو ان کو حل کرنے والے صحابہ میں حضرت عائشہ سر فہرست ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق، آپ کے اخلاق کے متعلق، تو انہوں نے ایک ہی جملے میں، ایک ہی سینٹینس میں، ایک ہی واقعے میں بات پوری کر دی. کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کے عادات وہ قرآن ہے، اور قرآن کو گھیرنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے کلمات کو یہ سمندر اور اس جیسے 7 سمندر اور زمین پر جتنے پیڑ پودے ہیں ان تمام کے بنا دیے جائے قلم، اور وہ سمندر سیاہی بنا دیا جائے اور اس کو فاؤنٹن پین میں بھر کر کے لکھتا کوئی رہے آدمی زندگی بھر، تو یہ روشنائی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلمات کی، اللہ کی بات پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو کوئی شخص گھیر سکے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اور ہمارے لوگ تو، اور ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن دشمن جب تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو یہ صاحب کمال ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ دشمن تو ہمیشہ خوبی کو بھی برائی کی نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے ایک کرسچن مورخ، اس نے زمین پر ایسے 100 لوگ جنہوں نے انسانیت کی کے دھارے کو پلٹ دیا، ان 100 میں خود کرسچن ہونے کے باوجود بھی پہلے نمبر پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے پر مجبور ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کی ازواج، آپ کی بیویاں اور آپ کا ان سے تعلق، اہم بات تو اصل تعلق کا ہے، لیکن حالات چلتے ہیں جیسے مولانا نے اشارہ فرمایا. اور ہمارے نوجوان جو اپنے نوجوان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں پچھلے 100-150 سال سے ایک سوال اٹھایا گیا. 100-150 سال پہلے یہ سوال کبھی کسی نے نہیں اٹھایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس زمانے میں مکہ المکرمہ میں نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں، اس زمانے میں بھی مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے فقرے کسے، تانے دیے. کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے کاہن جوتشی کہہ دیا یعوذ باللہ، کسی نے جادوگر کہہ دیا، طرح طرح کی باتیں کہی، لیکن کبھی کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پرست نہیں کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح ضرور ہوئے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے اگر ہم فیصلہ کریں اور ہم اپنے گھر میں اپنے نوجوان بیٹے یا بھائی کا رشتے نکاح پہلی مرتبہ ہونے والا ہو اور اس کو یہ کہے کہ ابا نے تمہارا رشتہ ایک جگہ طے کیا ہے، تو آج کے معاشرے کا نوجوان پہلے پوچھتا ہے کہ اس کی جنم تاریخ کیا ہے. پہلے یہ تو معلوم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پہل کسی آدمی میں علیہ باللہ نبی کی ذات پر بولنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی یہ سوچے تو زندگی میں آدمی کو خواہش کا موقع اور خواہش کا وقت وہ ہوتا ہے جب پہلے شادی کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت کو اپنے نکاح میں پسند کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس عورت کو پسند کیا جو آپ سے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے. ایک جوان العمر عورت جب اس کا شوہر کا سایہ اس کے سر سے چلا جاتا ہے، اور خاص کر کے وہ شوہر ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہو، تو اس عورت کے لیے آسمان زمین ٹوٹنے کے برابر ہوتا ہے، اور اس نوجوان عورت کی ساری خواہشات اور سارے جذبات اس میں آگ لگ جاتی ہے. امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 2 نکاح ہو چکے ہیں اور اللہ کے رسول ان سے نکاح کر رہے ہیں، اور اسی ایک بیوی پر بس کیا ہے جبکہ آپ 50 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں. 40 تک آدمی جوان سمجھا جاتا ہے، 40 سے 50 ادھیڑ عمر پر کہا جاتا ہے. آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا اس طرح ان کی موجودگی میں، اور آپ کی ساری اولاد انہی سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ان میں بڑی حکمتیں تھیں. خواہش کی بات ہوتی تو اس وقت آدمی جوان العمر عورت سے شادی کرتا، جبکہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کنواری لڑکی سے کی یا بیوہ عورت سے کی؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ لڑکی سے کی. کہا بھائی کنواری سے کرتے؟ دیکھو دوسروں کو تو ان کی جوانی کا خیال کرتے آپ علیہ السلام یہ مشورہ دے رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کے متعلق اس عورت سے شادی کر رہے ہیں جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے اور اولاد والی ہے. کہا یا رسول اللہ اصل میری 5 بہنیں ہیں، ابا کی وفات ہو چکی ہے، ان کو سنبھالنے کا ہے، اور اب میں ایک جوان لڑکی سے شادی کروں گا تو یہ اس کو کیا سنبھالے گی؟ اس لیے ایک بیوی ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی عورت آپ کے نکاح میں وہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے نکاح نہ کر چکی ہو. امی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پسند فرمایا کہ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ آخری وقت آنے والا ہے کہ جس میں امت مسلمہ کی تا قیام قیامت رہبری کی ضرورت ہے. کوئی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو عورت دنیا کے ماحول سے بالکل پاک صاف رہی ہو
اور مکمل خالی الذہن، اس کے ذہن کی سلیٹ بالکل کوری ہو اور انوار نبوت اس پر عکس کریں، اور ان انوارات سے، ان روشنیوں سے اس کا دماغ جیسے بچے کی سلیٹ میں پہلی مرتبہ لکھی گئی بات اس کے آنکھ کے ذریعے سے اثر کر جاتی ہے، ان کے دل و دماغ بھی ان انوارات سے ایسے ہی منور ہو جائیں کہ تا قیام قیامت کے قائم ہونے تک اس کے ذریعے سے لوگوں کو رہبری ملے۔ اور حضرت جویریہ سے نکاح ہو رہا ہے تو گھرانوں کی آزادی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پاک دامن تھے۔ مشرکین نے آپ پر یہ حرف نہیں اٹھایا، یہ پچھلے 150 سال سے ہی شروع ہوا، اور جن لوگوں نے شروع کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان کا نسب بھی خود محفوظ نہیں ہے۔ ان کو یہی نہیں معلوم کہ حقیقت میں ان کا باپ کون ہے۔ ان مستشرقین میں، ان اعتراض کرنے والوں میں بڑی مقدار وہ ہے جن کا نسب خود محفوظ نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ نبی کی شان پر جب کوئی آدمی حرف گیری کرتا ہے تو اس کا نسب خود مخدوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشرک کے متعلق فرماتے ہیں، اس کے لگاتار عیوب بیان کرتے انکان زنی، اس کے سارے عیوب بیان کرتے ہوئے اللہ نے سب سے اخیر میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو حرام زیادہ ہے۔ اس نے اگلے جتنے عیوب تھے وہ تو اپنے خود پہچان لیے۔ یہ جب بات سنی تو اس نے اپنی ماں کو پوچھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا بات اصل یہ تھی، تیرا باپ نامرد تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کا نسب جو ہے وہ عیبدار بن جاتا ہے۔ اب ہے وہ پہلو جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق رکھا اور بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے ماہرین اگر ان کو رشتے میاں بیوی کے متعلق وضاحت کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ بڑے بڑے مضمون لکھیں گے۔ قرآن نے ایک ہی آیت میں اس کو پرو دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا پوشاک تم ان کے پوشاک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے بتایا۔ کوئی سمجھدار مرد یا عورت اپنے لباس کو گندا نہیں کرتا، اپنے لباس کو عیبدار نہیں کرتا، پھاڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے لباس کو ہر آدمی صاف ستھرا رکھنا پسند کرتا ہے۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول نے وہ کر کے بتایا۔ کوشش کریں گے اس کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی صاف ستھری گزار کر بیان فرما دیا عملی طور پر کہ واقعے میں آپ نے اپنی ازواج کی عزت بڑھائی ہے۔ اور اس پہلو کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر سروے کیا جائے تو فیصدی طور پر پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے کیسز دنیا کی کورٹوں میں اس ملک میں ہمارے جتنے فیصد میں ہم ہیں اس سے بڑھ کر کے فیصد میں ہمارے کیس چلتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو بیویوں کے ساتھ تھی اس سے ہماری ناواقفیت یا واقفیت کے باوجود اس سے آنکھ مچولی کا کھیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ له ولا خادبہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی بیوی کو مارا نہیں،
کبھی اپنے خادم کو مارا نہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کے ساتھ رشتے میاں بیوی میں کبھی نوک جھوک نہیں ہوا ہوگا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امی جان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو، جب تم خوش ہوتی ہو، ہم تمہارے انداز سے سمجھ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عائشہ بھی کبھی ناراض ہو رہی ہے رضی اللہ عنہا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے آپ پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم ناراض ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو، جب تم خوش ہوتی ہو تو یوں کہتے ہو محمد کے رب کی قسم، یوں کہہ کر بات کرتی ہو، اور جب تم ہم سے ناراض ہو جاتی ہو تو تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اس کو تال لیتے تھے، ناپ لیتے تھے کہ عائشہ بھی ناراض چلتی ہے۔ تبھی تو آپ ایک موقع پر خوشی کے وقت میں سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر کہہ رہے ہیں، انہیں خوش کر رہے ہیں کہ تمہارے انداز سے ہم سب سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کبھی مارا نہیں، اور بیوی تو بیوی، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، لیکن اس میں پہلی ذمہ داری ہم مردوں کی ہے، ہم مردوں کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک اس طرح کریں جس طرح نبی نے کر کے بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں رشتے زوجیت کو بچانے کے لیے، اور ایسا نہیں کہ صرف کہہ رہے ہیں، آپ نے عملی طور پر رشتے زوجیت کو بچانے کے لیے بہت کچھ جھیلا۔ آپ نے فرمایا عورت پیدا کی گئی ہے من دلائن اعوج، ٹیڑھی پسلی سے، ان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے گھر کے کھانا پکانے کا، کپڑے دلانے کا اور اپنے تمام کام، تو تو فائدہ اٹھائے گا، یہ ایسی ہی رہے گی۔ ان استقمتها کسرتها، اگر تو سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حصی مثال کے ذریعے سے ایک ایسی چیز جو عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو آنکھوں کے سامنے کی مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جھیلا۔ حضرت ابوبکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ گھر میں کچھ بات کر رہے ہیں، عمر حدید مزاج کے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کی بیوی نے ان کو کچھ جواب دیا۔ جب جواب دیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ارے آپ جواب دیتی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول کو ان کی بیویاں جواب دیتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا تب تو بہت خسارے کی بات ہے، پھر آپ کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ بیٹی سن، کیا تمہارا اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھر میں کوئی معاملہ چلتا ہے تو تم ان کے بات پر اپنی بات کچھ دوسری بھی کہتی ہو؟ کہ ہاں ہم تو کہتی ہیں، ایسا نہ کیا کرو، اور نبی کو تنگ نہ کیا کرو، جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پیش آ جائے مجھے کہو، ہم کر لیں گے انتظام تمہارا سامان جو بھی چاہیے۔ لیکن میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کو ان کی بیوی کہہ رہی ہے، حضرت عمر سن رہے ہیں، اور اس پر سننے پر دلیل یہ کہ اللہ کے رسول کو بھی ان کی بیویاں سناتی ہیں اور آپ سنتے ہیں کھنڈا پیشانی کے ساتھ۔ اور کتنی بڑی بات ہے اگر ہمارا سروے کیا جائے چپکے سے، کوئی کسی کو نہیں بتائے کہ کبھی تم نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہ اٹھایا ہو، تو
اس نبوی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان عورتوں کے ساتھ میں وہ عورت جو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کے بڑی قربانی دے کر کے آ رہی ہے اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اعتدال چاہیے۔ ایک طرف ماں باپ بھی ہے اور ایک طرف بیوی بھی، بچے بھی ہیں، نہیں اتنا چڑھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کو پھینک دیا جائے، وہ بھی غلط ہے، اور نہ ماں باپ کو اس طور پر رکھا جائے کہ بیوی بچوں کا کوئی حق ہی نہیں، درمیانی۔ ہم کو کہا اللہ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی چال چلنے والا امت بنایا ہے، ہمارے اندر نہ یہود کی کوتاہی ہے اور نہ نصارہ کا غلو ہے، اعتدال، بیچ کی چال عمدہ چال ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق ہے؟ ہمارا دیندار آدمی بھی ایسا کرتے ہوئے شاید جھجک محسوس کرے، دنیا دار کی تو بات چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ امی جان پانی پی رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول تشریف لائے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا پانی بچاؤ۔ حضرت عائشہ نے پانی بچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاس دیا، پیالہ دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پیا؟ حضرت عائشہ نے بتایا یہاں۔ آپ علیہ السلام نے اس پیالے کو گھمایا اور وہاں منہ لگا کر پانی پیا، یہ ہے محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تیرا اپنی بیوی کو پانی پلانا تیرے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ اور آج معاشرے میں کیا حال ہے؟ معاشرے میں حال یہ ہے رات کو لائٹ کی سوئچ بند کرنے پر 3 طلاق۔ ہمارے اپنے بھروچ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں کہ رات کو سو رہے ہیں تو شوہر بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے ذرا لائٹ بند کر دو، تو بیوی یہ کہہ رہی ہے آپ بند کر دیجئے ذرا میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ اس کو کہہ رہا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے، اسی بات پر جھگڑا شروع۔ شیطان نے اپنا کام کیا اور طلاق 1 نہیں 3۔ امی جان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا حال کیسا تھا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں تشریف لاتے، انسانوں میں کے ایک انسان ہوتے، یحلب شاۃ ویبلی ثوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ عام نارمل ایک انسانوں میں کے انسان کی طرح گھر میں ہوتے، یہ نہیں کہ اب گویا کہ تعبیر تو اچھی نہیں کہ ہم ایسے رہیں کہ گھر میں گویا شیر گھس گیا، اب ذرا سناٹا ہو گیا، یہ اس کمرے میں تو بچے اس کمرے میں۔ اور بعض لوگ تو اپنے دوستوں کی محفل میں بیان کرتے اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے گھر میں ہم بیٹھے تو بچے بھی پاس نہیں بیٹھتے، یہ اچھا ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر کے آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، ہم تو اپنے دوستوں کو کہا کرتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں اگر اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے تو اپنے بچوں کو ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کا دوست بنا کر کے پیش کریں اور مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے سہیلیاں بن کر کے رہیں۔ آپ کی زندگی ایسی تھی کہ ایک انسان جیسے انسان لگتے تھے نبی، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارا یہ کام کرو وہ کرو، اور آپ اپنا کام خود کر لیتے تھے، اپنی بکری کو خود دودھ دوہ لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود تیول لگا دیتے تھے، اپنے جوتے کو گانٹھ لیتے تھے، جوتا سی لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں حال کیسا تھا، کیسا برتاؤ تھا؟ ابھی نبی نہیں بنے، ہماری پیاری امی جان
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہل وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ علیہ السلام گھبرائے وحی کے بوجھ کی وجہ سے گھر آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبلی اڑا دو، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی 25 سال کی عمر پر شادی ہو رہی ہے، 40 سال کی عمر مبارک پر آپ پر پہل وحی اتر رہی ہے، 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ خواہش پرست نہیں تھے، آپ تو مہینہ بھی یتعبدوا فی الحرا، حرا میں جا کر کے آپ علیہ السلام اپنے رب کو بتکلف یاد کیا کرتے تھے اور محنت اور مشقت کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ کیسا دیکھا ہوگا حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیسا بھاپا ہوگا کہ وہ پہلے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی بات محسوس فرما رہے ہیں تو تسلی کے لیے آپ کے 5 صفات بیان کر دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مطلقاً نہ مرد نہ عورت نہ بچہ نہ غلام کچھ بھی دیکھے بغیر سب سے پہل اگر کسی نے بات قبول کیا تو حضرت خدیجہ ہے۔ ایک عورت جبکہ اپنے شوہر کے اخلاق کو پہلے سے دیکھ چکی ہے تب ایسی صورت میں اس کی بات کو وہ قبول کر سکتی ہے، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو ڈر کے مارے تو چپ رہے، لیکن دل سے کسی کا ساتھ دینا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ عرصہ پچھلا جو گزرا ہے وہ قابل تقلید ہو، قابل اطمینان ہو۔ اور ان 5 صفات میں اگر غور کیا جائے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بیان فرما رہی ہے، اور جو باہر حسن سلوک کرتے تھے وہ گھر میں اس سے بڑھ کر حسن سلوک کرتے تھے۔ اس لیے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ۔ باہر آدمی گھنٹہ 2 گھنٹہ، دن 2 دن پرایوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرنے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اچھا ہونے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ گھر میں آدمی اچھا ہو، اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ آپ علیہ السلام خبر گیری لیتے تھے، خبر گیری کرتے تھے۔ اتنی بڑی پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری نبی امی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، کتنی بڑی ذمہ داری، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ 2 وقت آپ اپنی تمام ازواج کی خبر لیتے تھے، کسی دن ناگا نہیں۔ نمبر 1، عصر کے بعد تمام ازواج کے گھر جاتے، ہر ایک کے پاس جاتے، ہر ایک کے گھر بیٹھتے، ہر ایک سے بات کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ اپنے وہ محبت بڑا نظام دیا ہے۔ امی جان فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے یہاں اللہ کے رسول جب تشریف فرما ہوتے میرے گھر میں، اور جب آپ نماز کے لیے بھی نکلتے تو تعلیم ہے، کوئی بھی بات ایسی کہ جس میں انسانیت کے لیے رہبری کی بات تھی اور میاں بیوی کے وہ ریلیشن شپ کی بات باہر کہنے میں حرج نہیں تھا، وہ امی جان نے اور دوسری امی جان نے بھی بیان کر دی کہ اللہ کے رسول مجھے بوسہ دیتے پھر باہر نکلتے۔ یہ ہے آپ کا برتاؤ، آپ گھر میں بیٹھتے بات کرتے۔ دوسرا وقت فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے، سورج طلوع ہو جاتا، اور سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام اور تب تک صحابہ آتے، اپنے مسائل پوچھتے، رہبری لیتے، جو ضرورت کی بات ہوتی وہ معلوم کرتے، آپ علیہ السلام انہیں رہبری فرماتے، احوال معلوم کرتے۔
پھر آپ اپنے ازواج کے پاس ترتیب وار سب کی خبر لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول کے یہاں پہنچی ہے. وہ آپ کو یاد آتا ہوگا کہ گھر میں بچے بھی، اب تو وہ وقت ختم ہو گیا، سب خرچہ زمانہ ہے کہ مارکیٹ میں سے پیسہ بگاڑ کر کے گڑیا لانے کا زمانہ ہے، اور ایسی گڑیا کہ جس پر وہ رحمت کے فرشتے نہ آئے. لیکن پہلے ایسا زمانہ تھا کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے وہ جانتے ہوں گے کہ گھر میں بچے ایک چھوٹے سے کپڑے کو لے کر کے اس کے اندر کپڑا ڈال کر اس کو باندھ دیتے تھے کہ یہ گڑیا، اور ایسے ہی باندھ کر کے نیچے کوئی پایا لگا دیا جاتا کہ یہ سواری. امی جان بھی اسی طرح اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں گھر میں کھیلتی تھی. اللہ کے رسول تشریف لاتے تو وہ ان کی سہیلیاں چھپ جاتی، تو آپ علیہ السلام فرماتے سب مل کر بیٹھو. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق کیا اور فرمایا ارے عائشہ تمہارے تو گھوڑے کے پر ہے، گھوڑے کے تو پر آتے ہیں، مطلب یوں کہنا تھا. تو حضرت عائشہ تو بہت ذہین تھی، تو آپ علیہ السلام سے فوراً کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر ہوتے تھے نا. پھٹ لگے جواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی نہیں. آپ تربیت بھی فرماتے تھے، محبت بھی فرماتے تھے. آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں یا عائشہ تو انفقی ولا توکی، عائشہ راہ خدا میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا کر، باندھ کر نہ رکھ. فیو کا آلے کی، اگر تو باندھ کر رکھے گی تو تجھ پر بھی باندھ کر رکھا جائے گا. تربیت بھی فرما رہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک باری تھی. ایک مرتبہ کسی اور ہماری ماں نے اپنے گھر میں کچھ میٹھا بنا ہوگا تو حضرت عائشہ کے وہاں اللہ کے رسول ہے تو وہاں بھیج دی پلیٹ. شوقن تو شوقن ہی ہوتی ہے. تربیت کی بات سنیے. اور کس زاویے سے، کس سوچ سے کسی آدمی کے اور میاں بیوی کے اپنے آپس کے پرسنل پرائیویٹ تعلقات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے وہ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ پلیٹ آئی حضرت عائشہ کے گھر میں تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا اور انہوں نے تھپڑ مار دی. تو وہ حلوہ بھی گیا، پلیٹ بھی گئی. اس زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امی کو غیرت آ گئی. وہ اتنا بڑا جو مسئلہ تھا اس کے اندر کی جو وجہ تھی اس کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان کو یوں کہہ رہا تھا کہ میری باری کی بات ہے، میرے شوہر کا دل تم وہاں سے رہتے ہوئے جیتنے کی بات کرتی ہو تو میں کوئی خدمت کرنے والی نہیں ہوں. اب ہمارے لیے اس میں سبب کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بیوی ہم کو جاتے ہوئے کسی اور عورت نے ہم کو روکا اور کچھ بات کر رہے ہیں ہم، تو وہ پوچھتی ہے اس سے کیوں بات کرتے تھے؟ تو اب اس کے دو میننگ. ایک تو یہ کہ ہم یوں سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط آدمی ہیں، یہ شیطان جھگڑا کراتا ہے. اور اس زاویے سے سوچے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر کے بتایا کہ اس کو غیرت آ رہی ہے کہ میرا شوہر ہو کر کے پرائی عورت سے اس طور پر بات کرے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. کسی اور عورت کی ضرورت کے وقت میں اس کی دنیاوی کوئی ضرورت ہے اور اس کے مدد کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن آپ کا انداز میرے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو تاکہ آپ کی عزت بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں رہبری کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے ایک قریب کی وجہ ہو سکتی ہے، ایک دور کی وجہ ہو سکتی ہے. ہم اپنے رشتے نکاح کو بچانے کے لیے اچھی سے اچھی بات پر اپنی بات کو سیٹ کریں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ ہے. آپ
آپ अलैहिस्सलाम नरमी से पेश आते थे। कभी आप अलैहिस्सलाम ने बुरे अल्फाज से अपनी बीवी को, किसी बीवी को नहीं बुलाया, कभी किसी बीवी को बुरे अल्फाज से नहीं बुलाया। यह सीखने की चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का यह पहलू कि हमारी जबान पर नरमी हो, हम अपने माँ बाप के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में और अपने मुआशरे के हर फर्द के साथ में नर्म रवैया रखने वाले। वलो कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। नबी जी, अगर आपकी जबान में सख्ती होती, आप तुंदुखू और सख्त मिजाज के होते, तो लोग आपके पास न रहते। मुआशरे में अगर मोहब्बत हम चाहते हैं, अपने घरों में अगर सुकून और मोहब्बत चाहते हैं, तो जबान पर वो नरमी लानी होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा ज़रबा इम्राअतन लहु वला खादिमा, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन वला सख्खाबन फिल अस्वाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर बुरी बात बोलने वाले नहीं थे। एक आदमी की आदत ही होती है तो बोले ही गाली से शुरू करे, तोहफा दे और फिर शुरू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी नहीं थी। और कभी आदमी क्या होता है, होता तो है गलत बात से अपने आप को बचाने वाला, लेकिन कोई मामला ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से वो नहीं बनता है तो भी बड़जबरी, गुजराती जबान में, अपने आप को मुसीबत में डाल करके भी बुरा बोल देता है कि आपकी दोनों हालत में बुराई की आदत नहीं थी। और किसी के साथ दुश्मन जैसे दुश्मन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदगोई करने वाले नहीं थे। चेजाए के बीवी बच्चों के साथ। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन फरमाया करते थे कि उस जात पर, उस शख्स पर मुझे जुल्म करते हुए अल्लाह का डर लगता है जिसका अल्लाह के सिवा कोई पुरसाने हाल नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक पहलू यह है कि नर्म जबान थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहनों के साथ भी नरमी की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन तो, वालिद तो पहले और वालिदा शुरू में, लेकिन आपने बहनों के साथ भी अच्छा सुलूक किया। बीवियों के साथ कितना सुलूक था। जिस साल में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात हो रही है, आपने उस साल का नाम ही रख दिया आमुल हुज़्न, गम का साल। गम का साल, पूरे साल को आपने कह दिया कि ये मेरे लिए गम का साल रहा है। कि क्यों? कि आपकी प्यारी बीवी, हमारी प्यारी अम्मी जान हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया है। कितना ताल्लुक था। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां कभी कोई जानवर ज़बह किया जाता तो आप हजरत खदीजा की सहेलियों को याद करके वहां गोश्त पहुंचाते। शमाइल में है कि एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा कि एक बुरी औरत जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर आकर के बात कर रही है और आप बड़े ध्यान से उसको कान देकर के उसकी बात सुन रहे हैं। उनके जाने के बाद पूछा है रसूलुल्लाह, ये कौन औरत थी कि आप उसकी बात को बड़े अहमियत दे रहे थे? कहा आयशा, बात असल ये है, ये वो औरत है जो खदीजा के जमाने में आया करती थी, बस यही निस्बत। शराफत की बात यह है, इस हदीस में यह सबक है। शराफत की बात यह है कि जिस किसी जमाने में हमारे ताल्लुक वाले के साथ किसी का ताल्लुक था, मुद्दत गुजरने के बाद उसको भूलना नहीं चाहिए। आज जो फ्रीडम जमाना है, आजादी राय
اور آزادی اظہار کا اظہار، اس میں رشتوں کو بھی آزادی دے دی گئی اور چھوڑ دیا گیا کہ نہیں، جب کبھی کسی آدمی نے احسان کیا ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ بھی کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ میں ہر حال میں محبت کا برتاؤ کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر بعد جیسے عرض کیا ازواج کے یہاں جاتے تھے۔ آپ کے ازواج کی دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی اور ایک حضرت زینب والی جماعت تھی، دو جماعتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رکے اور اپنی بیوی کے گھر میں، اور رک کر کے تھوڑی دیر زیادہ رکے۔ عائشہ اور حفصہ نے پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ رکتے ہیں، یہ پسند نہیں ہم کو، اس لیے اپنے پروگرام کرتے ہیں کہ کیا جب تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا میرے یہاں آئے تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہارے منہ سے اس زمانے میں درختوں سے وہ مقافی گوند ایک قسم کا آتا تھا، تو اس کی بو آ رہی ہے، ایسا کہیں گے۔ خیر اللہ کے رسول گئے تو کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم نے تو گوند ایسا کچھ کھایا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ شہد کھایا تھا ہم نے۔ ہاں برابر ہے، وہ شہد کی مکھی جو ہے نا وہ مغافیر پر جا کر آئی ہوگی۔ دیکھیے کتنی بے تکلف کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو سنو، تم کسی کو کہنا مت، میں نے اپنے آپ پر شہد کو حرام کیا۔ پوری صورت اتر گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ وجہ کیا تھی؟ محدثین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو اپنی ادنا درجے کی بدبو سے بھی تکلیف پہنچا، آپ کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کہ میری بیوی کو میرے منہ سے نکلنے والی بو سے کسی درجے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جس نبی نے یہ طریقہ اختیار کر کے بتا دیا کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ایک ہلکی سی بدبو بھی اس عورت کے لیے تکلیف کا سبب ہو تو ہم وہ چیز چھوڑ سکتے ہیں۔ اب حال کیا ہے ہمارا؟ سیرت کو تو اپنی زندگی پر سیٹ کرنا ہے۔ حضرت مولانا بڑے مفتی صاحب مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان مجمعین جب بھی کوئی بات شریعت سنت کی سنتے تھے تو اس کو اپنے آپ پر سیٹ کرتے تھے، اور آج امت کا حال یہ ہے کہ جب سنتے ہیں تو دوسرے کو چیک کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ اس میں پھر ہدایت آدمی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کئی رشتے تلخیوں کے جو شکار ہوئے اور کئی رشتے جو ٹوٹ گئے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر موبائل میں دھیان دیتا ہے۔ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ نوجوان لڑکوں کی جب شادی کرائی جائے، بلکہ شادی سے پہلے بھی ان کو ان کے کمرے میں سونے کے لیے جاتے وقت میں موبائل چھوڑ کر جانے کا، اور شادی کے بعد بھی جب تک کہ اس کا بچہ مدرسہ جاتا نہ ہو جائے تب تک اس کا موبائل ابا کے پاس۔ اللہ کے رسول جب ایک حلال چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی پھر تربیت فرما دی
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ آپ بیویوں کی خوشی چاہتے؟ ایسا نہ کیجیے، آپ قسم کا کفارہ دیجیے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے، اللہ نے وہ بات کھول دی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر تو اس چیز کو چھوڑنے کی قسم کھا لی۔ موبائل نہیں چھوٹتا، لیکن کئی شکایتیں ایسی پہنچتی ہیں کہ یہ رات کو بستر پر آتے ہیں تو ادھر گھما کر کے دیکھتے ہیں کہ ایسا دیکھا جاتا ہے۔ میں بچوں کو کہتا ہوں، ہمارے اپنے درس میں بھی اور عوام میں بھی، پاسورڈ رکھنے کی ضرورت کی پیش آئی، اور تو نے ایسا پاسورڈ رکھا کیونکہ تیرے گھر کے لوگوں کو معلوم نہیں؟ آپ صحیح ہے، آج کل کے زمانے میں اسی سے پیسہ کاٹنا، یہ وہ ڈیجیٹل کرنسی آپ میں آپ مددگار ہیں، تو آپ اپنی ڈیجیٹل کرنسی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں کوئی ہے، لیکن گھر کے لوگوں کو بھی پاسورڈ معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ ہے۔ اور جو نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی اپنے موبائل کو اپنے گھر والوں کے سامنے بغیر لاک کے بے تکلف رکھ کر جاتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صاف شفاف ہوگی، ورنہ ڈر لگے کسی کو کہ کوئی کچھ دیکھ لے گا، تو کیا ہے اس میں ایسا کہ دیکھ لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ جو ہے، مغافیر کا نام سن کر کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ پر شہد کو حرام کر لیا، کیوں کہ میری بیوی کو میری اس بو سے تکلیف ہو۔ اس لیے آپ گھر میں بھی داخل ہوتے تو مسواک کر کے گھر میں جاتے تھے، اب بات کرتے تھے تو مسواک کر کے بات کرتے تھے۔ بہت اہم عنوان ہے کہ واقع میں ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت بری زندگی جو ازواج کے ساتھ تھی ایسی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امی جان پورا واقعہ نقل کر دیے کہ وہ بستر جو گھر میں ہوتا تھا وہ بہت عالیشان نہیں ہوتا تھا۔ ایک انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے بچھونا بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا حفصہ اسے واپس کر دو۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے چمڑے کا تھا بچھونا تو اس کو دوہرا کر کے سوتے تھے تو چوہرا کر دیا، یعنی 4 لیول کر دیا اور بچھایا۔ آپ علیہ السلام سوئے، صبح میں آپ نے اٹھ کر کے پوچھا حفصہ آج کچھ تم نے الگ رکھا تھا؟ بستر کی نرمی نے مجھے تہجد میں اٹھنے سے روکنا چاہا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، میں نے دوہرا ہوتا تھا چوہرا کیا، کہ نہیں وہی رکھو۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بچھونے پر سوتے تھے۔ اور حال یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ بیچاری اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مرد کا کوئی قصور نہیں، اس کی بہن کا یا اس کی بہن کا کوئی قصور ہے اور دونوں ادھر لٹکے رہتے ہیں، نہ اس کا اس سے تعلق نہ اس کا اس سے تعلق۔ یہ نبوی سیرت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اس رویے کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبوی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں اور اپنے گھر کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بنائیں، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جن کی شادی کی عمریں قریب آتی ہے اس سے پہلے انہیں بے تکلف اپنی اولاد کو سنوارنا چاہیے۔ ان باتوں کو، ان ہدایات کو جو اللہ کے رسول کی اپنی ازواج کے ساتھ ہے اس طرح کی باتوں کو انہیں سمجھانا چاہیے، اور سمجھانے کے لیے تقریر سے بڑھ کر کے ماں باپ کو پیار بھرے انداز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے ناپ لیتی ہے کہ میرے ابا میری امی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تقریر تو ہم اچھا کرنے کی کریں، نرمی کرو، اور گھر میں داخل ہوتی یہ امی ذرا لرز جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کب برسیں گے، تو اس تقریر کا کوئی اثر نہیں۔
پیار کے ساتھ میں ہمیں رہنا چاہیے، محبت بھرے انداز میں رہنا چاہیے، اور اس طور پر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہدایات پر ہم سب کو خوب اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخری درخواست آپ سے یہی کروں گا کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، اور حفاظت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نماز، مسجد۔ حدیث شریف میں ہے شیطان نمازیوں سے نا امید ہو چکا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ بعض عبادتوں کی وہ خاصیتیں ہیں کہ گھر واپسی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس میں ایک نماز ہے، حج ہے۔ ارتداد کے دہانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو نماز سے، اور نماز بھی سرسری طور پر نہیں، محافظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اسکول کالج میں جانے سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اس اسکول میں رہتے ہوئے بھی ہمارا اپنا فرض نماز کا وقت ہے، ہمیں بے چینی ہونی چاہیے۔ اور جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی نماز کے اتنی اہمیت کے ساتھ عادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اپنی قدرت سے وہ رعب پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو ارتداد سے بچا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کا پوری پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہم مرتے دم تک، آخری وقت تک کسی بھی حال میں ہماری نماز چھوٹے یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گشی طاری ہو رہی ہے کھنجر لگنے کے بعد، اور نماز کا وقت آ رہا ہے تو حضرت کو بیدار کیا جاتا ہے، افاقے میں لایا جا رہا ہے اور یاد دہانی کی جائے، تو آپ فرماتے تھے کہ ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها ای اضیع، او کما قال عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے نزدیک او گورنروں، او کلیکٹروں، حضرت اپنے وقت کا فرما رہے ہیں، تمہارے حکومتی کاموں میں سب سے اہم کام، اس پروگرام میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسرے امور کو اور بڑی مقدار میں ضائع کرے گا۔ اس لیے اپنے دین کی حفاظت مسجد کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، سیرت کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر چکے، ان کی آستینیں چڑھتے چڑھتے آدھی ہو گئی۔ یہ بربادی کے سامان ہیں، اور اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کی برابر نبی طریقہ پر عملی طور پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹی تو جس گھر میں جائے گی کیسے رہے گی جیسے تیری امی میرے ساتھ رہتی ہے، تو تیری بننے والی سانس کے ساتھ کیسے رہے گی جیسے تیری امی تیری دادی کے ساتھ کیسا پیار بھرا برتاؤ کرتی ہے۔ عملی طور پر بیٹی تو یہ سیکھ کر جا، اور بیٹے کو بھی یہ سکھلانا ہوگا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا جیسا کہ میں تیری ماں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، تو تیری بننے والی سانس کو کیسا اعزاز اور اکرام دے گا جیسے میں تیری نانی کو اعزاز اور اکرام دیتا ہوں۔ اصل عملی دعوت ہے، قولی دعوت عملی دعوت پر آنے کے لیے ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حیات الصحابہ میں کہ قولی دعوت عملی دعوت پر آنے کے لیے ہے، اصل قولی دعوت نہیں ہے، وہ تو ذریعہ ہے، اصل تو عملی دعوت۔ جیسے وضو اصل نہیں ہے، وضو تو نماز کی ادا کرنے کے لیے ایک پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی وضو ہی کرتا رہے اور نماز ہی نہ پڑھے تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا پڑے گا کہ پانی بیکار کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی دعوت زبانی دے رہا ہے اور عملی زندگی اس طرح گزار کر کے اپنے گھر میں پیش نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ قولی دعوت بند کرو، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ قولی دعوت پکڑے رہو اور اصل کام کرنا ہو۔ اس لیے ہم سب کو
اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے معاشرے میں عملی دعوت پر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے، آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالی دین کے اس طرح کے کاموں کو کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا ذی القوة المتین، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الموجود الحی القیوم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الہ العالمین، ہم آپ سے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما دیجئے جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجئے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، ہمیں ہمارے لیے ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ ہم آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے، اس راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے جس راستے پر چلنے والے بندوں پر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ مولا کریم، اس راستے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جس راستے پر چلنے والوں پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین، ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، زندگی اور موت کے فتنے سے ہمیں بچا لیجئے، دجال کے فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں ہمارے دلوں میں ایمان کی اور نیک کاموں کی محبت پیدا فرما دیجئے، کفر کی، معصیت کی اور فسوق کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر کے ہر قدم پر سامنے رکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہماری نوجوان نسل کی تربیت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہم سب کی تربیت فرما دیجئے، ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری بھی حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب مسلمانوں کے حلال روزگار کی مولا کریم پوری پوری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے حلال روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے، اس ملک میں ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینے اور مرنے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین، آپس میں نفرتوں کی کھائیوں کو ختم فرما دیجئے، محبتیں اور مودتیں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے، اوپر سے نیچے سے، بائیں سے دائیں سے، بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما دیجئے۔
میاں بیوی کے آپس کے خلفشار کو ختم فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے، برے ماحول سے، برے ماحول کے برے اثروں سے، برے دوستوں سے اور برے دوستوں کی بری صحبتوں کے برے اثرات سے پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم جو بے نکاح ہے ان کے لیے نیک سال جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہے ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اس پروگرام کے پیچھے محنت کرنے والے علماء کے اور جوان احباب کو قبول فرما لیجیے، پوری بستی کو قبول فرما لیجیے، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو کچھ کمی کوتاہی ہو چکی ہے اس سے درگزر فرما دیجیے، ہمیں اپنی کمی کوتاہی پر اطلاع فرما دیجیے اور ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے، ہم اپنے لیے، حاضرین کے لیے، کل امت مسلمہ کے لیے وہ خیر مانگتے ہیں، سب کو خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا